بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کی خاص توفیق خاص سے جب ہم علماء سے تفسیر سنتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے محبت ہو جاتی ہے۔ دراصل قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑے اجر کا باعث ہے، لیکن دراصل قرآنی فکر پر دھیان دینا اور قرآنی فکر کو، قرآنی تدبر کو اپنے اندر اتارنا، یہ مشیت الہی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کو خوش لحانی کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے، اور یہ عمل اللہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے، قرآن کریم میں جہاں ترتیل کے ساتھ اللہ کریم نے قرآن کریم کو پڑھنے کی بات فرمائی ہے، وہاں پر متعدد احادیث کے اندر آقا علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ آقا علیہ السلام کو قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا بڑا پسند ہے۔ اور پھر جب ہم ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں، ہمارا دھیان، ہمارا گیان قرآنی مضامین کی طرف نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ سنیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو، اور اس تلاوت سے ثواب حاصل کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ قرآن سینوں سے اونٹنیوں کی رسیوں سے چھوٹنے سے بھی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث پاک آپ نے سنی، دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر مختلف جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں، ان کو دہراتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ سٹڈیز کرتے ہیں، ہمارے ینگسٹرز، جو نوجوان نسل ہے، اپنی سٹڈیز کو ریگولر بیسس کے اوپر ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ سبق جہاں پر بھولے نہ، وہاں پر پکا یاد بھی ہو جائے، اور جو سبق کے اندر مفاہیم ہیں اور جو گہرائیاں پنہاں ہیں اور جو اس کا موٹو ہوتا ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ تو دیکھیں، دنیا داری کے حوالے سے ہم چیزوں کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور دین اسلام کی بڑی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں عمل مسلسل کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ عمل مسلسل ہونا چاہیے، ہمارا ریگولر نماز پنجگانہ ادا کرنا، ریگولر ہم اذان سنتے ہیں، ریگولر کبھی عرفاء کی مجلس میں بیٹھیں وہ وظائف بتاتے ہیں، ریگولر اس کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے، تاکہ انسانی پورے جسم پر غلبہ رہے سبجیکٹ کا اور پھر اس کے مفہوم کا۔ تو دیکھیں، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تعلق محبت ہے۔ الا ماشاءاللہ، سوچئے اس بات کو، ہم قرآن کریم کو ریگولر بیسس کے ساتھ کتنا پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم کو ریگولر بیسس پر پریکٹس نہیں کرتے تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان اقدس کی روشنی میں یہ قرآن پھر ہمیں بھول جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن سینوں سے اونٹنیوں کی رسیوں سے چھوٹنے سے بھی تیزی سے نکل جاتا ہے، اور جب قرآن کریم آپ کے سینوں سے نکل جائے گا تو پھر اس کا تدبر، اس کی فکر، اس کا جو مضمون ہوگا وہ بھی نکل جائے گا، انسانی زندگی عمل سے خالی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو ریگولر بیسس پر تلاوت کیا کریں اور اس سے محبت کریں عمل کے حوالے سے۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل قرآن میں جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، بلا شبہ ایک علمی، فکری اور صاحب تدبر، صاحب فکر اور مختلف
بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں محترم حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے ایک نوجوان قاری قرآن میدان قرات میں ایک خوبصورتی کے ساتھ ابھرتے ہوئے نوجوان محترم قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب۔ جی قاری صاحب، تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة اللہ اکبر۔ والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ اب ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ الاعراف اور 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 157 سے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے۔ جی۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاص اسم مبارک اور لقب مبارک اس آیت میں آیا ہے، وہ ہے الامی، جی، جس کا ترجمہ کیا گیا بے پڑھے۔ ظاہری طور پر کسی استاد سے نہیں پڑھا، جی، اس کو کہتے ہیں امی۔
بعض لوگوں نے اس کے کئی طرح کے معنی اور مطالب بیان کیے ہیں منصب نبوت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے پڑھے۔ کوئی دنیا میں ایسا پڑھا لکھا آدمی شاید ملے گا جو بے پڑھا ہو، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو اور اس نے کسی سے استفادہ نہ کیا ہو، کسی سے سیکھا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی استاد نہ ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ امی و دقیقہ دان عالم، اللہ، بے سایہ و صاحبان عالم۔ واہ واہ، آپ خود امی ہیں، خود کسی ظاہری استاد سے نہیں پڑھا، براہ راست تلمیذ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دنیاوی کسی ادارے سے، کسی انسٹیٹیوشن سے جی یا کسی استاد سے آپ نے کسب فیض نہیں فرمایا، اور یہی شان نبوت ہے۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ جو بے پڑھے آپ نے بے فرمایا، پڑھے، جی ہاں، یعنی اس سے مراد یعنی ظاہری طور پر، اس سے مراد کسی ہے استاد کہ کا نام؟ ظاہری طور پہ کسی سے نہیں پڑھا۔ اچھا، لیکن اگر عام فہم اس بات کو لیا جائے تو کوئی بندہ اس ڈائریکشن پہ نہیں سوچے گا، یعنی وہ تو جو پھر ہمارے لیے قابل اعتراض جو مفہوم ہمیں سننے کو ملتے ہیں، جو لوگ مراد لیتے لوگ کہتے ہیں ان پڑھ۔ جی ہاں جی، ان یہ پڑھ ان کہتے ہیں۔ پڑھ اور بے پڑھے کا فرق ہی تو میں عرض جی، کر رہا ہوں ٹھیک کہ ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کسی طرح۔ اللہ اکبر، ان پڑھ کا مطلب ہے الٹریٹ، ٹھیک ہے، بے پڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے۔ اللہ اکبر، بے پڑھے کا مطلب ہے وہ ہے صاحب علم، لیکن ظاہری طور پر لیکن استاد کوئی نہیں۔ شخص یہ کلیم یا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، کوئی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ جی رہا۔ جی جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس بات کو علامہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بڑے خاص نقطے پہ بات ہو رہی ہے۔ بے پڑھا اور ان پڑھ دونوں کے مفہوم جدا جدا ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں اور در اصل کیا ہے؟ جی محترم علامہ صاحب۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لے کر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام ائمہ کی یہ تحقیق ہے جی کہ امی ہونا، ان پڑھ ہونا دوسروں کے لیے خامی اور عیب ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ وصف خاص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تورات اور انجیل میں جو آپ کی نشانیاں بیان ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف بیان ہوا، اس میں یہ خاص ذکر آتا ہے کہ وہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی امی ہیں۔ اللہ، یعنی ظاہری طور پر کسی ادارے سے، کسی مخلوق سے، کسی انسان سے، کسی استاد سے انہوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا ہوا، جی، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ انما بعثت معلما، ہاں، اللہ اکبر، ساری کائنات کا معلم بن کے آیا ہوں، سب کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ جی، یہاں امی جو ہے، اگر عام کوئی امی ہو، ان پڑھ ہو، غیر تعلیم یافتہ ہو، تو وہ اس سے ہم ظاہر کی کسی صحیح خبر کی، کسی اوتھینٹک خبر کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ امی بھی ہیں اور خبریں بھی غیب کی دیتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا ہاں، تم اللہ پہ کروڑوں دو۔ پہ تو کروڑوں غیب کے تمام جو علوم اور کیفیات ہیں ذات باری تعالیٰ سمیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ، اور آپ کی شان کیا ہے؟ یہ وہ نبی امی ہیں اور یہ وہ رسول ہیں جن کی اتباع اور پیروی کے لیے اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے۔ صرف اس امت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ بھول گئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، آپ تورات و انجیل سے بھی آپ نے وڈرا کر دیا ہوا ہے اور اظہار برات کر دیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اپنے مذہب کو بھی آپ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ اکبر، آپ کو یاد نہیں ہے تورات و انجیل میں جس نبی امی کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں، یہ وہی رسول تو ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب مجھے اجازت دیں، ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ یہ جو پڑھا لکھا ہونا ہے، ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہم نظر ڈالتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، جی، اور جن سبجیکٹس کو اس نے پڑھا ہوتا ہے ہم ان کی بیسس پر اس کو کہتے ہیں یہ کوالیفائڈ ہے۔ جی، اب جو آقا علیہ السلام کا منصب ہے، آقا علیہ السلام کی شان ہے، وہاں پر
جو علمی منصب ہے وہ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم کسی اور کی بنیاد پر اپنے معاشرے میں کسی کو پڑھا لکھا اور ان پڑھ بولتے ہیں. جی بھائی جس نے فزکس، کیمسٹری، آئی ٹی، انجینئرنگ، میڈیکل، ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے. لیکن اب آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے اب اس کو ڈیفائن فرمائیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ اصل علم نافع یہ ہے. جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کائنات میں منبع علوم ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اب تک کی ریسرچ کے مطابق 1,77,100 علوم ہیں. اللہ اکبر. قرآن آپ کریم نے ان میں سے 2 یا 3 کے نام لیے ہیں، جی ہاں چند ایک کے لیے بالکل. اور یہ سبجیکٹس ہیں آپ نے جو بتائے ہیں، یہ ٹھیک ہے. سبجیکٹس ہیں. جب علوم میں جائیں گے تو یہ اس سے ذرا اور وسیع ہو جائے. یہ بالکل کھولیں گے یہ. جی ہاں. اس کو بطور سبجیکٹ لیں تو یہ کیمسٹری اور فزکس اور یہ جو بھی چیزیں ہیں ایک سبجیکٹ کے طور پہ یہ بہت محدود ہیں. جی ایک علم کے طور پہ ان کی وسعت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو میں سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں علوم کی بات کر ٹھیک رہا ہے. ہوں. بالکل ٹھیک ہے. 1,77,100 علوم، اللہ جن میں سے 1,000 تک بھی پوری انسانیت ابھی نہیں پہنچی. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. پوری انسانیت کے پاس ابھی 1,000 علوم کی شاید لسٹ بھی نہ ہو. کیا کہنے ہیں. پوری ہیومینٹی، پوری ترقی، سائنٹیفک اور جدت ساری ہماری، آئی ٹی، سارا کچھ ملا یعنی کے 1,000 تک بھی اگر ابھی نہیں انسانیت نہیں پہنچے. پہنچی تو پھر بھی کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں. پھر بھی اب کہتے ہیں پڑھے اللہ لکھے اکبر. ہیں. اور بات کر رہے ہیں اس ذات اس پاک ذات کی پاک کے حوالے سے. جس کے سینے میں یہ پورا قرآن محفوظ ہے. 1,77,100 علوم کم و بیش ہیں. اللہ اکبر. اللہ. لیکن یہ حد نہیں ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی. واہ واہ. یہ حد نہیں ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. واہ واہ واہ. آپ کے علوم کے سمندر اور اس کی وسعتیں یہ ہیں کہ لوح و قلم کے علوم اس کا ایک جز ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے ایک سٹوڈنٹ سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ استاد کی شان کیا ہوگی. جو بہت جونیئر سٹوڈنٹ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے قرآن اس طرح سیکھا ہے کہ اب میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور دوسرے سٹوڈنٹ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں. اللہ. تو یہ جز ہے تو کل کی شان کیا ہوگی. واہ واہ واہ. منبع علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورس آف نالج ہیں، وہاں علم پروڈیوس ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان وہ صرف ٹیچر نہیں ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ان کے وہ سورس ہیں، اوریجن ہے. اوریجن ہے. واہ واہ. وہاں وہ علم کا ماخذ اولین ہیں انسانیت کے لیے. ورنہ تو انسانیت کو علم کی ہوا بھی نہ لگتی کہ علم ہوتا کیا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے آپ جڑیں، اس سمندر کے قطرے دیکھیں گے تو آپ کو انسانی لیول پہ وہ سمندر نظر آئیں گے. مولانا جلال الدین رومی، امام غزالی، امام جلال الدین سیوطی، امام رازی، علامہ اقبال تک آپ آ جائیں جو بہت جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی جی. تو ان کے ایک ایک شعر کو آپ سمجھنا چاہیں تو کتابوں کی کتابیں اور لائبریریاں کی لائبریریاں ختم ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. بات ناظرین، بات سے بات جب نکلتی ہے بات تو بہت پھر دور تک جاتی ہے. اور دیکھیں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. بڑے بڑے نام ہمارے سامنے جب آتے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ محترم علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 1,000 علوم تک بھی ابھی انسانیت نہیں پہنچ سکی. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے اور اللہ کریم ہمیں قرآنی علوم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم قاری صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
اکبر. احسن احسن یا شیخ. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها اللہ. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اللہ اکبر. اللہ اکبر. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللہ اکبر. والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اللہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين جزاکم اللہ خیر. صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں محترم قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے. ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ ترجمہ اور تفسیر سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں محترم قاری ذیشان صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کی ہے. ابھی ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑے اور اہم اور نازک سوال کا جواب اس آیہ کریمہ میں ہے. جی سر. 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. یہ ہر مسلمان گھر میں یہ آیت ترجمے سمیت فریم کرا کے لگی ہونی چاہیے. جی آج ٹھیک ہے. یہ ایسی آیت کریمہ ہے. ہر بندہ روزانہ اس کو زیارت بھی کرے، اس کو پڑھے بھی، اور اپنا تجدید ایمان بھی کرے، اور وہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر روز پرکھ لے گا کہ میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں. اللہ. روزانہ اس کو یہ پتہ لگتا رہے گا ڈیلی. اس سے میں اوپر والی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. پہلے آیت نمبر 23 کا ترجمہ، اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے. جی. ہم نے پڑھا ہے آیت 24 سے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ سے. اوپر فرمایا گیا ہے ایمان والو، اپنے باپ
اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. اللہ اکبر. یہ بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن اپنے میں، کلیئر باپ کٹ. اور اپنے بھائیوں کو. جی، اپنے آبا و اجداد، اپنے ابا، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اللہ اکبر. دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، یعنی جو کفار ہیں، کفر کی حالت. جی جی جی. اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہے، وہ ظلم میں مبتلا ہو جائے گا. ٹھیک. اب جب یہ بات کہی گئی تو عجیب و غریب بات تھی کہ اپنے سگے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے ترک تعلق کرنا ہے. کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون حالت کفر لا پر اعبد ما ہے. جی. تعبدون. وہ چونکہ حالت کفر میں ہیں اور وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے والے ہیں، تو لہٰذا تمہارا تعلق اور دوستی ان سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک. لہٰذا فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اس کو ذرا اور کھول دیا اگلی آیت میں، کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ خونی رشتہ داروں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ کافر ہی ہوں چاہے، وہ اپنی جگہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی. لیکن ان سے ہم تعلقات اور ان سے میل جول اور ان کے ساتھ باقی موالات اور محبت کے معاملات، لین دین کے ایک معاملات، معاشرتی ریکوائرمنٹ معاشرتی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا قرآن پاک نے آگے وضاحت فرما دی کہ تم فرماؤ، اے حبیب آپ فرمائیے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی، ہر کیٹیگری یہاں بیان کر دی، ٹھیک ہے. تمہارا بزنس اور تمہاری تجارت، مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، جی. اور تمہارے پسند کے بہترین مکان، بنگلے اور تمہاری رہائش گاہیں، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے یعنی جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں اور زیادہ پیاری ہیں تمہیں. تو فرمایا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اللہ اکبر. یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ اور گرفت آ جائے. یعنی پھر اللہ رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. سیدھی بات یہ ہے. جی 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 جی. اگر تمہیں اللہ رسول کے مقابلے میں یہ رشتے، یہ تعلق داریاں، یہ برادریاں، یہ قوم قبیلے، یہ کنبے اور یہ مال و اسباب اور یہ کوٹھیاں، بنگلے اور رہائش گاہیں اور تجارت تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے، تو فرمایا پھر قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے. جی جی جی. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا، اللہ فساق کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق ہے جو نافرمان ہو گیا ہے، جی. یعنی اس نے اپنی ترجیحات سیٹ کر لی، اس کی اپنی پرائرٹیز آ گئی ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں، اس کی اپنی ترجیحات آ گئی، اس کی اپنی خواہش نفس آ گئی. اور اس کو قرآن نے شرک اعظم کہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جب کسی کی ذاتی خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے جی جی. تو قرآن اس کو کفر سے اور شرک سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کو بھی ایک طرح کے معبود باطل کا درجہ قرآن نے دیا ہے. اللہ. اور سب سے پہلے یہ اسی سے واسطہ پڑتا ہے ہر انسان کا، جی. کیونکہ اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی خواہشات، اپنی اغراض اور اپنی ترجیحات اس کے قریب ترین ہوتی ہیں، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ادھر رجوع کرتا ہے. جی جی. جبکہ بطور مسلمان بندگی کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ وہ بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رجوع کرتا. سبحان اللہ. ناظرین، اس بات کو بہت زیادہ کھولا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایک عام فہم آدمی اس بات کے حوالے سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. جب روزمرہ زندگی کے اندر انسان مختلف چیزوں کو اپنی منفعت کے لیے اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ساری فکر اور ساری ڈائریکشن پہ سوچتا ہے، تو پھر قرآنی حوالے سے کیوں نہیں سوچتا؟ سوچنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللہ اکبر. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے کتاب حکمت کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں. جی محترم. ماشاءاللہ. یہ سورہ انبیاء ہے اور معروف آیات قاری صاحب نے پڑھی آیت نمبر 105 سے. علامہ اقبال مجھے یاد آ گئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. واہ واہ. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. اچھا، آپ نے اس کا شاید پنجابی میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے سر. جی جی. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو. تم بھی نہ ہو. جی، اس کا پنجابی ترجمہ میں نے ابھی کیا، یہ 9 نومبر پہ علامہ اقبال اچھا جی. رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پیش کی ہے پنجابی میں. پنجابی کے اندر آپ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، جی یہ خوبصورت جو اشعار ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو عطا جی فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں. جے سونا پھول نہ کھڑدا بلبل سر نہ لاندی. جے سونا پھول نہ کھڑدا بلبل سر نہ لاندی، نہ کوئی بوٹی جگ بغیچے کھڑ کھڑ مشک مچاندی. جے سونا نہ ساکی ہندا میں ساگر پل جاندی. جے سونا نہ ساکی ساکی ہندا میں ساگر پل جاندی، ساڈا نا نشان ہندا نہ وحدت بزم سہاندی. ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، جی، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام اسی نام سے ہے. ایسے ناد صدقے قائم تمبو امبراں والے. ہاں، تمبو امبراں والے. ایسے ناد صدقے قائم تمبو امبراں والے، نالے نبض حیاتی والی مارے نت ابالے. ہاں ہاں ہاں. نالے نبض حیاتی والی مارے نت ابالے. نت والے. یہ جو جوش ہماری نبض کاری، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کیا کہنے گیا. کائنات کی نبضیں جو چل رہی ہیں وہ اسی نام کی برکت سے اور اس کی تاثیر سے چل رہی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ دیکھیں یہی مضمون وہ بھی لائے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جہان ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب کریم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. صاحب روح البیان نے جو اس پر کمنٹ کیا، شاید ہی کسی اور تفسیر میں ایسی جامعیت کے ساتھ آیا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، وہ جن ہو، انس ہو، فرشتہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کے لیے حضور رحمت ہے. اللہ اکبر. اللہ. وہ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، وہ آخرت ہو جی ہاں. یا وہ جہان ہو یا یہ جہان ہو،
سب کے لیے رحمت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت خاص نہیں ہے، رحمت عام ہے، اس میں عموم ہے۔ اور وہ عموم کس درجے کا ہے کہ آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، آپ کی بدولت جو عذاب آنے ہوتے ہیں وہ ٹلتے ہیں، اس میں تاخیر، وہ مؤخر ہو جاتے ہیں۔ خسف و مسخ کا سلسلہ جو پہلی امتوں میں تھا، چہرے بگڑ جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے، دھسا دیے جاتے تھے، وہ بھی رک گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عذاب اٹھا دیے گئے۔ اور صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ، تامہ، کاملہ، عاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطہ بجمیع مقیدات، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، رحمت غیبیہ، وجودیہ و شہودیہ، سابقہ اور لاحقہ اللہ اکبر، وغیرہ ذالک، تمام جہان، وہ عالم ارواح ہوں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، عالم اجسام ہوں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے، سبحان وہ اللہ، بری مخلوق ہو، وہ بحری مخلوق ہو، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور آج ایک بات بس ترتیل القرآن کے ذریعے ہم پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت کا ایک بڑی تشنگی ہے اس آیت کے حوالے سے، جتنی یہ مشہور و معروف آیت ہے اتنی ہی بڑی تشنگی ہے کہ پوری آیت کا ترجمہ ہو جاتا ہے، لفظ رحمت کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی اے حبیب ہم نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان آپ کو واسطہ فیض بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، اب جسے جو کچھ ملے گا بارگاہ الہی سے وہ آپ کے وسیلے سے عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا، محترم شہزاد مجددی صاحب اور محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔